الرحمن الرحيم فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گفتگو کی عمدگی اور اچھائی کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس شخص سے بہتر کس شخص کا قول ہوگا جو لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی ان باتوں پر عمل کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میرا تعلق مسلمانوں سے ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بات اچھی کہنی چاہیے اور فائدے کی بات کہنی چاہیے، نفع کی بات کہنی چاہیے۔ اچھی بات کا مقابلہ بری بات نہیں کر سکتی ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھی اور بری دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، اچھی اچھی ہے اور بری بری ہے۔ اور آدمی جب ایک دوسرے سے ملتا ہے، خصوصاً جب دین کی دعوت دیتا ہے، اسلام کی دعوت دیتا ہے، دینی تعلیمات کی طرف بلاتا ہے، تو بعض لوگوں کو وہ چیز بری لگتی ہے اور اچھی نہیں لگتی ہے، تو وہ کچھ الٹی سیدھی بات بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، کہ ان کا جو مقابلہ ہوگا وہ اچھی بات سے ہوگا، کہ اگر وہ آپ کے حق میں اور آپ کے خلاف کچھ اس طرح کی بات کہتے ہیں جو آپ کو بری لگتی ہے، ناحق بات کہتے ہیں، تو پھر اس کا مقابلہ اس طرح سے کیا جائے کہ ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آیا جائے، اچھی گفتگو کی جائے، دلائل کے ساتھ ان سے بات کی جائے۔ اور اس خوش اخلاقی اور حسن گفتگو کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تمہارے اور اس کے درمیان عداوت اور دشمنی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی دونوں کے دلوں کو جوڑ دیں گے۔ تو یہ اصل بنیاد ہے۔ بارہا دیکھا گیا ہے کہ جس سے دشمنی ہے اور برسہ برس سے اس سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب اس کے ساتھ آدمی اچھی گفتگو کرتا ہے اور اس کا دفاع اچھے انداز سے کرتا ہے تو پھر سامنے والے کے دل میں رحم پیدا ہو جاتا ہے۔ یا مثلاً بروقت آپ کو کسی نے گالی دی، برا بھلا کہا، اور آپ نے مسکرا کر کے جواب دیا کہ بھائی تیرے منہ پہ یہ لفظ زیب نہیں دیتا ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو وہ شرمندہ ہوتا ہے اور پانی پانی ہو جاتا ہے، اور بالآخر ان دونوں کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے آدمی کو جہاں تک ہو سکے برائی کا جواب برائی سے دینے کے بجائے بھلائی سے دینا چاہیے، خوش اسلوبی سے دینا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے آدمی جو دفاع کرے وہ اچھے انداز سے کرے اور اس طرح سے کرے کہ سامنے والا اس کا دوست بن جائے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انتہائی شرری ہوتے ہیں، جن کو قرآن کے لفظ میں شیطان کہا گیا ہے۔ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ جَعَلْنَا، وہ ہے 8ویں پارے میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن بنایا ہے انسانوں میں سے بھی جو شیطان ہے اور جناتوں میں سے جو شیطان ہے ان کو۔ اس کا مطلب ہے کہ جناتوں میں جس طرح شیطان ہوتے ہیں انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ یہ قرآن کا لفظ ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قسم کھا رکھی ہوتی ہے کہ ہم کو سمجھنا ہی نہیں ہے، تو پھر ان کا علاج دوسرے طریقے سے ہوتا ہے۔ ان کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ ان کی پٹائی کر کے ہوتا ہے۔
جو جنات کے شیاطین ہیں وہ چونکہ نظر نہیں آتے ہیں تو ان کا علاج جھاڑ پھونک ہے، مختلف دعائیں ہیں، درود ہے کہ وہ سب پڑھ کر کے آدمی اپنی حفاظت کرے، اپنی تدبیر کرے۔ لیکن جو انسانوں کے شیاطین ہیں ان کا مقابلہ جھاڑ پھونک سے نہیں ہوتا ہے، ان کا مقابلہ پٹائی اور دھلائی سے ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ انسانوں کے جو شیاطین سے ان سے مقابلہ اللہ کے نبی نے غزوہ بدر میں کیا ہے، احد میں کیا ہے، دوسری جگہوں میں کیا ہے۔ ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھا دیا ہو اور دعا کرنی شروع کر دی ہو کہ سب ہلاک و برباد ہو جائیں اور بھائی ہم لوگ جیت کر کے چلے جائیں، بلکہ اس کے لیے تدبیر اختیار کی۔ اب تدبیر اختیار کرنے کے ساتھ باقاعدہ ان کے خلاف کارروائی کی ہے، یہی سنت ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کا معاملہ دوسرا ہے، مسلمان ہر جگہ صرف دعا اور درود میں ہی لگے رہتے ہیں۔ یہ سنت یاد ہے دعا درود والی، وہ سنت یاد نہیں ہے کہ بھئی دشمن کے خلاف بعض مرتبہ برسر پیکار ہونا پڑتا ہے اور انہیں سبق سکھانا پڑتا ہے۔ نبی کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جو نبی کو گالیاں دیتے تھے، نبی کے خلاف ہجو کرتے تھے اور ان کی شان میں غلط قسم کے اشعار بناتے تھے اور لوگوں میں اس کو چلاتے تھے۔ آپ کو بڑی اذیت ہوتی تھی کہ عجیب ہے یہ لوگ کہ ہجو کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، امہات المومنین کے خلاف بدتمیزی کرتے ہیں۔ آپ نے چند صحابہ کی ایک ٹولی تشکیل دی، کہا کہ بھائی کون ہے جو اس کی طرف سے کافی ہوگا، یعنی اس کا کام کون تمام کرے گا؟ تو 2-3 صحابی تیار ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہم نمٹ دیں گے اسے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں کچھ جھوٹ ووٹ بھی بات کہہ سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ جنگ میں تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے کہ جان بچانے کے لیے آدمی جھوٹ بولے، جاؤ۔ چنانچہ کئی واقعات ہیں، اس میں سے ایک واقعہ ہے کہ یہودی کے گھر میں گئے، رات کے وقت گئے، الٹی سیدھی بات کی، ہتھیار پہنچانے کے ارادے سے اگلے دن گئے اور اس کو نمٹا کر کے چلے آئے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور صبح ہو کر کے شور مچا کہ کعب بن اشرف کا قتل ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے کام تمام کرنا پڑتا ہے۔ لہذا جو لوگ یعنی شیاطین الانس میں سے ہیں ان کا علاج جھاڑ پھونک نہیں ہے، ان کا علاج اسی طرح کی دھلائی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب یہ شیطان بن گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی اصلاح نہیں ہوگی، مہر لگ گئی ہے، اب یہ دھرتی کا بوجھ ہیں، اور ان کی شرارت کا علاج یہ ہے کہ ان کو ہر حال میں ان کی کمر کو توڑا جائے اور ان کی شرارت کو ختم کیا جائے، ان کو دفع کیا جائے، چونکہ یہ اسلام کے راستے میں اور دین کی نشر و اشاعت کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے خوب محبت سے آدمی کو بات کرنی چاہیے، اچھی طرح بات کرنی چاہیے اور اپنا دفاع کرنا چاہیے، لیکن جب معاملہ اس حد تک پہنچ جاوے کہ اس کی شرارت کسی حال میں نہیں رک رہی ہے تو پھر وقت پر اس کی دھلائی بھی کرنی چاہیے کہ یہی طریقہ سنت سے ثابت ہے۔